السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دزد رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، نزع میں گور میں میزاں پہ سرے پل پہ کہیں، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامان معلیٰ تیرا، اے رضا چیست غم ار جملہ جہاں دشمن توست، کردہ ام مأمن خود قبلہ حاجہ تیرا۔ دوستان محترم، میرے اور آپ کے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمیں اللہ جل مجدہ الکریم نے غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں سے منسوب محفل میں بیٹھنے کی سعادت عطا کی۔ اللہ جل مجدہ الکریم اس محفل کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائیں۔ دوستان محترم، صرف ایک ٹاپک کے حوالے سے چند روایتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اللہ رب العزت نے انہیں ولیوں میں ایک منفرد اور بے مثال مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حکم سے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ غوث پاک نے یہ جو فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، در حقیقت یہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی جذب کے عالم میں یا شکر کے عالم میں یا مدہوشی کے عالم میں نہیں کہا، بلکہ آپ نے یہ حکم تمام ولیوں کے لیے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کے حکم سے فرمایا ہے۔ اور اس کو بہجت الاسرار سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کتاب کی آپ زیارت بھی کریں۔ یہ بہجت الاسرار
ومعدن الانوار، ہمارے نبی کے فرامین جو کتابوں میں لکھے گئے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد اور دیگر حدیث کی کتابیں، تو ہمارے نبی کے فرامین جن حدیث کی کتابوں میں لکھے گئے، ان حدیث کی کتابوں میں جو بخاری شریف کا مقام ہے، غوث پاک کے فرامین جن کتابوں میں لکھے گئے، تو غوث پاک کے فرامین کی حیثیت سے اس بہجت الاسرار کا مقام صحیح بخاری کے درجے میں ہے۔ یعنی جس درجے پر بخاری شریف کو لکھا گیا کہ بخاری شریف کے ایک حدیث بیان کرنے سے پہلے کئی راوی ہوتے ہیں کہ فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، فلاں نے فلاں سے بیان کیا، انہوں نے صحابی سے سنا اور صحابی نے حضور علیہ السلام سے سنا۔ یہ روایتیں جس انداز میں بخاری میں ہیں، اسی انداز سے سرکار غوث پاک کے فرامین اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ اور میں اپنی معلومات کے مطابق یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ غوث پاک کے فرامین جتنے لوگوں نے اس کتاب میں لکھے ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور انہوں نے غوث پاک سے سنا، وہ جتنے بھی فلاں فلاں ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی اس کتاب کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اس کتاب میں غوث پاک کے فرامین کس شان سے لکھے ہوئے ہیں کہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین صحیح بخاری کو جس طرز پر لکھا گیا، اسی طرز، اسی انداز اور انہی قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے بہجت الاسرار میں غوث پاک کے فرامین کو لکھا گیا۔ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ اسی لیے بہجت الاسرار کے بارے میں فرماتے ہیں، بہجت اس سر کی ہیں جو بہجت الاسرار میں ہیں۔ بہجت اس سر کی ہیں، یعنی بہجت مانے خوشی، مسرت، خوشی اس سر کی ہیں جو بہجت الاسرار میں ہیں کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا۔ ایک تو یہ کہ اس کا معنی سر کیا جائے، اور ایک اس کا معنی سر کیا جائے۔ سر، سر یعنی بھید، راز۔ تو بہجت اس سر کی ہیں جو بہجت الاسرار میں ہیں، یعنی وہ راز جو بہجت الاسرار میں لکھا گیا ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ کیوں کہ یہ کتاب فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا۔ اے غوث الاعظم دستگیر، یہ کتاب تمہارے مریدوں پر ویسے سایہ کیے ہوئے ہیں جیسے آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب یعنی ایسی کوئی بات نہیں کہ لال کتاب میں پڑھ کر کسی نے بیان کر دیا، یا روایت میں آیا اور حکایت میں آیا اور بیان کیا گیا ہے، کہاں بیان کیا، کس نے روایت کیا، کوئی عطا پتہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ روایت میں آیا ہے۔ کہاں آیا ہے؟ بہجت الاسرار میں آیا ہے۔ روایت کس نے کیا ہے؟ ولیوں نے کیا ہے۔ اور ہر دور کے صوفیاء اولیاء کا اس کتاب کے غوث پاک کے ملفوظات ہونے پر اجماع اور اتفاق ہے۔ اس کتاب کو لکھنے والے امام نور الدین ابو الحسن علی بن یوسف الشتنوفی علیہ الرحمہ، یہ اپنے وقت کے جید عالم دین الامام الاوحد کے خطاب سے انہیں امام جلال الدین سیوطی نے یاد کیا ہے۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ بات کتاب مضبوط ہوگی تو اس کی بات بھی مضبوط ہوگی اور بات سمجھ میں آئے گی لوگوں کی۔ اب اس کتاب میں مجھے آج صرف آپ کے سامنے یہ بات بیان کرنی ہے کہ غوث پاک نے جو یہ کہا کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہیں،
تو یہ کیسے غوث پاک نے کہا؟ پہلی روایت صفحہ نمبر 18 سے، اور اس روایت کے راوی جانتے کون ہیں؟ حضرت سیدنا الشیخ ابو النجیب عبد القاہر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت عند الشیخ حماد بن مسلم الدباس، فرماتے ہیں میں شیخ حماد کے پاس حاضر تھا۔ کون؟ ابو النجیب عبد القاہر سہروردی فرماتے ہیں کہ میں شیخ حماد کے پاس موجود تھا، والشیخ عبد القادر یومئذ فی صحبتہ، اور اس وقت عبد القادر جیلانی بھی شیخ حماد کی صحبت میں تشریف فرما تھے۔ فجاء فجلس بین یدیہ متعدبا، تو شیخ عبد القادر جیلانی بھی وہاں بیٹھے تھے، تو آئے اور سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں با ادب شیخ حماد کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ثم قام، پھر شیخ عبد القادر جیلانی شیخ حماد کی بارگاہ سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو اب ابو النجیب عبد القاہر سہروردی کہتے ہیں کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی مجلس سے اٹھ کر گئے تو شیخ حماد نے کہا لہذا العجمی قدم تعلو فی وقتها علی رقاب الاولیاء فی ذالک الوقت، شیخ حماد جیسے بزرگ اللہ کے ولی اور قطب نے غوث الاعظم دستگیر کی طرف اشارہ کر کے کہا لہذا العجمی، یہ عجمی نوجوان قدم، اس کا بہت بڑا مرتبہ ہے، تعلو فی وقتها علی رقاب الاولیاء فی ذالک الوقت، جب زمانہ آئے گا تو اس عجمی نوجوان کی شان کا اظہار یوں ہوگا کہ اس کا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ ابھی غوث پاک نے اپنا یہ قدم ولیوں کی گردن پر ہے یہ کہا نہیں، یہ پہلے کی بات ہے، یہ ان کے حوالے سے بشارت دی جا رہی ہے کہ یہ عجمی نوجوان آج تو میری محفل میں آیا ہے، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کی شان اتنی بلند ہوگی کہ اس کا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہوگا۔ اور شیخ حماد جو کہ غوث پاک کے استاذ بھی ہیں، وہ بعد میں کیا فرماتے ہیں وَلَا يُؤْمَرُنَّ أَن يَقُولَ قَدَمِ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وَلِيِّ اللَّهِ، اور اس نوجوان عبد القادر جیلانی کو حکم دیا جائے گا، یہ خاص لفظ ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وَلَا يُؤْمَرُنَّ، انہیں حکم دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ وہ خود بخود بول دیں گے یا بے ہوشی کے عالم میں بول دیں گے یا جذب اور مستی کے عالم میں بول دیں گے، ابھی تو بولا نہیں ہے۔ سالوں سال پہلے قطب بغداد شیخ حماد الدباس فرماتے ہیں کہ جب زمانہ آئے گا تو وَلَا يُؤْمَرُنَّ أَن يَقُولُ، انہیں یہ کہنے کا حکم دیا جائے گا کہ یہ کہو کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، انہیں حکم دیا جائے گا۔ اور فرماتے ہیں وَلَتُوزَعُنَّ لَهُ رِقَابُ الْأَوْلِيَاءِ فِي زَمَانِهِ، فرماتے انہیں تو کہا جائے گا کہ یہ کہو کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور ہر ولی کو کہا جائے گا اپنی گردنیں ان کے قدموں میں جھکا دو، یہ حکم دیا جائے گا۔ اب پھر وہ حکم اور وہ معاملہ کس درجے پر پہنچا، اور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم کو کب عمل میں لائے، یعنی وہ کون سا وقت تھا جب پھر وہ حکم دینے کا معاملہ پیش آیا کہ کہو کہ میرا یہ قدم علی کی گردن پر ہیں۔ تو اب یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں صفحہ نمبر 28 سے، شیخ عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ شیخ عدی بن مسافر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے
پوچھا ان کے بھتیجے نے کہ اے عدی بن مسافر اعلمت ان احدا من المشائخ المتقدمین قال قدم هذه على رقبۃ کل ولی اللہ غیر الشیخ عبد القادر، کہ اے عدی بن مسافر کیا آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ پہلے کے ولیوں میں سے کسی ولی نے غوث پاک کے سوا یہ کہا ہو کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے؟ کیا آپ کے علم میں ہے کہ پہلے کے کسی ولی نے بھی ایسا کہا ہو؟ تو حضرت عدی بن مسافر کہتے قال لا، نہیں، اگلے کسی ولی نے یہ نہیں کہا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ قلت، تو شیخ عدی بن مسافر سے پوچھا فما معناہ، تو اس کا کیا مطلب؟ جب کسی ولی نے نہیں کہا تو شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کیوں کہا؟ تو حضرت شیخ عدی بن مسافر کہتے ہیں ہی مفصحۃ عن مقام الفردیۃ فی وقتہ، یہ کیوں نہ کہیں یہ اپنے زمانے میں تمام ولیوں میں منفرد ولایت کی شان رکھنے والے ہیں، بے مثل شان رکھنے والے، یہ فرد ہیں، فرد ولایت کا اونچا درجہ ہے۔ فرماتے یہ کیوں نہ کہیں یہ اپنے زمانے کے فرد ہیں۔ تو آگے بھتیجے نے عدی بن مسافر سے پوچھا فَلِكُلِّ وَقْتٍ فَرْدٌ، ہر زمانے میں تو فرد ہوتے تھے، تو پھر فرد اگر کہہ سکتا ہے تو ہر زمانے کے فرد کو کہنا چاہیے، اور آپ خود بتا چکے کہ ان سے پہلے کسی بھی ولی نے یہ نہیں کہا ہے، تو ہر زمانے میں فرد ہوتا ہے، تو ہر زمانے کے فرد نے یہ بات کیوں نہیں کی ہے؟ تو آگے عدی بن مسافر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا لم یؤمر احد منہم ان یقول ھذا سوى الشیخ عبد القادر، فرماتے ہاں اگلے زمانوں میں بھی فرد ولی ہوئے ہیں، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے سوا کسی کو قدمی ہادی علی رقبتی ولی کل ولی اللہ کہنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اگلے کسی ولی کو یہ حکم نہیں تھا کہ تم یہ کہو، مگر شیخ عبد القادر جیلانی کو حکم دیا گیا۔ اب وہاں ابو النجیب سہروردی جو روایت کرتے تھے اس میں شیخ حماد نے غوث پاک کے یہ فرمان فرمانے سے پہلے کہا تھا کہ یہ جوان کو ایسا کرنے کا حکم دیا جائے گا کہ یہ کہے گا کہ تو کہہ کہ میرا قدم اور علوی کے ولی کی گردن پر ہے۔ اور یہ یہاں عدی بن مسافر کیا کہتے ہیں کہ یہاں ان سے پوچھا گیا کہ کیا پہلے ولیوں میں کسی نے ایسا کہا؟ نہیں کہا۔ پھر انہوں نے کیوں کہا؟ یہ فرد ہے۔ کہا فرد تو پھر بہت سارے تھے ولی، انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ کہا باقیوں کو حکم نہیں تھا، انہیں رب نے حکم دیا ہے۔ میری گفتگو صرف اس لفظ پر ہے کہ حکم دیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ لوگ شاید اتنا دھیان سے سنیں نہ سنیں، علماء سنیں گے بعد میں بھی کہ یہ میں کیا بات کر رہا ہوں، چونکہ یہ وہ ضرب لگاؤں گا اس بات کے ذریعہ کہ بڑے بڑے جو غوث پاک کے بارے میں کوئی بری بات کر جاتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے یہ باتیں وہ ایک کاری ضرب ہیں۔ وہ کسی نے سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں غریب نواز کی چوکھٹ پر بیٹھ کر یہ شعر پڑھا تھا۔ کون سا؟ کہ جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، تو ہند کے سارے ولی سر پہ اٹھاتے ہیں قدم تیرا۔ یہ شعر سرکار غریب نواز کے بارے میں، جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پہ اٹھاتے ہیں قدم شاہ تیرا۔ یہ سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کسی نے پڑھا تو وہاں کا جاہل مجاور بول اٹھا کہ غریب نواز کے سر پر کسی کا قدم نہیں ہے، غریب نواز کے سر پر کسی کا قدم نہیں۔ یہ جاہل مجاور، انہیں کیا پتا کہ یہاں کیا باتیں ہیں؟ اس کا یہ کہنا کہ غریب نواز کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں ہے، غوث پاک تو کہتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو اے جھوٹے مکار، دجل و فریب میں مبتلا، تو غریب نواز کو ولی نہیں مانتا؟ غوث پاک تو کہتے ہیں جو جو ولی ہوگا میرا قدم اس کی گردن پر ہے۔
اب یہ کہنا کہ میرے شیخ میرے سلسلے طریقت کے امام کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں ہے تو ان کی تعریف نہیں کر رہا، معاذ اللہ تو ان پر الزام لگا رہا ہے کہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ غوث پاک کا قدم گردن پر آنے سے مرتبہ گھٹتا نہیں، رب شان بلند فرما دیتا ہے۔ یہ میں جو کہہ رہا ہوں نا، اب مجھے کھولنا پڑ رہا ہے، چونکہ ہر بات اب ہر ایک کے اوپر چھوڑ دی جائے کہ تم خود ہی سمجھ لو، تو اب لوگوں کی ذہن بھی اتنے نہیں، اب یہ بات ہے، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ غوث پاک کو حکم دیا گیا، غوث پاک کو حکم دیا گیا، اور غوث پاک کو یہ حکم دیے جانے سے پہلے بغداد کے قطب شیخ حماد نے کہا وَلَيُؤْمَرُنَّ أَن يَقُولُ، اس عجمی جوان کو یہ کہنے کا حکم دیا جائے گا، اور جب کہہ دیا تو شیخ عدی بن مسافر سے پوچھا کہ کیا پہلے کے کسی ولی نے یہ کہا ہے کہ میرا قدم ہر ولی کردن؟ کہا کسی نے نہیں کہا۔ کہا پھر انہوں نے کیوں کہا؟ کہا ان کو یہ فرد ہے۔ کہا کیا آگے ولی فرد نہیں ہوتے تھے؟ کہا ہوتے تھے۔ کہا پھر انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے کیوں کہا؟ کہا اگلوں کو حکم نہیں دیا گیا تھا، انہیں حکم دیا گیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی گہرائی؟ انہیں حکم دیا گیا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے قلت اوا امیر بقولھا، بھتیجے نے پوچھا چچا سے اوا امیر بقولھا، اے عدی بن مسافر کیا انہیں یہ بات کہنے کا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر امیرا، انہیں حکم دیا گیا تھا؟ قال بلا قد امیرا، کیوں نہیں، انہیں حکم دیا گیا تھا۔ اور آگے فرماتے وَإِنَّمَا وَضَعَتِ الْأَوْلِيَاءُ كُلُّهُمْ رُؤُوسَهُمْ لِمَكَانِ الْأَمْرِ، اور حکم دیا گیا تھا جبھی تو سارے ولیوں نے گردنیں جھکا دی۔ گردن جھکانے والے بھی تو ولی تھے، انہوں نے گردن جھکائی بھی تو اسی لیے تو کہ حکم دیا گیا تھا۔ اب آگے جو لفظ کہا ہے نا، دل کی کھڑکیاں کھول دے گا۔ عدی بن مسافر نے جو بات کہی ہے، ایسے تمام جاہل گوار قسم کے لوگ جو یوں تو مشیخگی کی سجادگی پر بیٹھے ہوئے ہیں مگر انہیں پتہ نہیں کہ غوث پاک کی شان کیا ہے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، باز اشہب کی غلامی سے یہ آنکھیں پھرنی، دیکھ اڑ جائے گا ایمان کا طوطا تیرا، شاخ پہ بیٹھ کے جڑ کاٹنے کی فکر میں ہے، کہیں نیچا نہ دکھائے تجھے شجرہ تیرا۔ غوث پاک کی شان کتنی بلند ہے۔ شیخ عدی بن مسافر کہتے ہیں انہیں حکم دیا گیا جب تو سارے ولیوں نے سر جھکائے، اور آگے کہتے ہیں اس کی مثال قرآن میں ڈھونڈو۔ عدی بن مسافر کہتے ہیں اس کی مثال قرآن میں ڈھونڈو۔ فرماتے الا تری الی الملائکۃ لم یسجدوا لآدم الا لورود الامر علیکم بذلک، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ فرشتوں نے آدم کو سجدے میں سر کیوں چکایا تھا؟ وہاں رب نے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدو، آدم کو سجدہ کرو۔ یہاں رب نے سارے ولیوں کو حکم دیا کہ غوث پاک نے کہا ہے میرے قدم گلی کی گردن پر ہیں، تو اے تمام ولیوں ان کے قدموں میں اپنی گردنوں کو جھکا دو۔ ادھر فرشتوں کو حکم تھا بذالک الامر، فرشتوں نے گردنیں کیوں جھکائی تھی؟ وہاں فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے گردنیں کیوں جھکائی تھی؟ تو ہر کوئی کہے گا کہ فرشتوں نے تو اس لیے جھکائی تھی کہ انہیں امر تھا، انہیں حکم تھا۔ کہا یہاں بھی ولیوں نے اس لیے جھکائی ہے کہ انہیں حکم تھا۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث العظم دستگیر۔ اب دیکھو اس پر میں مزید تفصیل میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی تو اس وقت معاملہ کیا تھا؟ جب غوث پاک نے محفل میں یہ کہا تھا نا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو کتنے ولی اس محفل میں تھے اس وقت؟ یہ بھی اس کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر لکھا ہے۔ فرماتے ہیں وَكَانَ فِيهِ زُحَاءُ 50 شَيْخًا مِّنْ أَعْيَانِ الْمَشَائِخِ،
حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ اس محفل میں، جس محفل میں غوث پاک نے کہا تھا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہیں، اس محفل میں 50 اللہ کے ولی موجود تھے. 50 ولی اس محفل میں موجود تھے. رأیتہم کلہم واضعین اعناقہم، میں نے دیکھا کہ 50 جو سامنے بیٹھے ہیں ہر ایک نے آگے گردن کر دی، حضور آپ کا قدم ہمارے سر پر، آپ کا قدم ہمارے سر پر. تمام نے گردنیں جھکا دی. اور حضرت علی بن ہیتی نے تو کمال کر دیا. انہوں نے تو کیا کیا؟ حضرت سیدنا علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صعد الیہ شیخ سیدی علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوق الکرسی واخذ قدمہ وجعلها علی عنقہ. عدی بن مسافر کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور میں نے آگے بڑھ کر کے غوث پاک کا قدم اٹھا کر کے اپنی گردن پر رکھ ہی لیا. عدی بن مسافر کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے کہا کہ گردن جھکاؤ، مجھے حکم دیا گیا میرے قدم کے سامنے، تو علی بن ہیتی کہتے ہیں میں نے جگہ بیٹھے بیٹھے گردن جھکائی، جگہ پر بیٹھے بیٹھے گردن جھکائے. تو علی بن ہیتی کہتے ہیں میں نے جیسے ہی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے گردن جھکائی میرا مرتبہ بلند ہو گیا. فرماتے میں نے کہا جھکنے میں مرتبے بلند ہوتے، اٹھ کے آگے آگے، اور غوث پاک جس کرسی پر بیٹھے تھے اس کرسی پر سر جھکا دیا، اس پر سر جھکایا تو اور مرتبہ بلند ہو گیا. علی بن ہیتی کہتے ہیں پھر تو میں نے غوث پاک کے دونوں قدم اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیے. تو رب نے میرے مرتبے کو اتنا بلند کیا جس کا میں نے کبھی تصور تک نہ کیا تھا. غوث پاک کی بارگاہ میں سر جھکانے سے مرتبے گھٹتے نہیں، مرتبے بلند ہوتے ہیں. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 30 کے اوپر لکھا گیا کہ جب غوث پاک نے لما اتاہ الامر، غور کرو اس امر والے لفظ پر، میں یہ امر سمجھانا چاہتا ہوں. لما اتاہ الامر، جب غوث پاک کو یہ حکم پہنچا کہ کہو میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو پھر جنہوں نے گردنیں جھکائی آگے رب نے ان کو کیا دیا؟ زاد اللہ تعالی جمیع الاولیاء نورا فی قلوبہم وبرکتا فی علومہم وعلوا فی احوالہم ببرکت وضعہم رؤوسہم عند الشیخ عبد القادر الجیلانی. فرماتے ہیں کہ جن جن ولیوں نے اس محفل میں گردن کو جھکایا اللہ نے ان کے دلوں میں نور کو بڑھا دیا، اللہ نے ان کو علم کو بڑھا دیا، اللہ نے ان کی روحانیت کو بڑھا دیا. جو جتنا جھکتا گیا رب نے اتنا ہی بلندی عطا فرما دی. تو یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث پاک کی شان ہے. اور جب سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اس وقت یہ جو محفل میں حاضر تھے نا وہ 50 کے قریب تھے اولیاء. ان کے نام بھی لکھے ہوئے، میں پڑھوں گا تو وقت لگ جائے گا زیادہ. 50 تھے جنہوں نے فوراً گردن جھکا دی. لیکن آگے دوسری روایت میں لکھا گیا کہ جب غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا میرا قدم ہر ولی کی گردن میں، تو مجلس میں تو 50 بیٹھے تھے، مگر پوری دنیا میں اس وقت 313 ولی تھے. کتنے؟ کچھ بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ 313 ولی تھے، اور جو جہاں تھا اس نے وہیں پہ سر کو جھکا دیا. کون کہاں تھا، کس مقام پر کتنے ولی تھے اور کتنوں نے کہاں سر جھکایا؟ یہ صفحہ نمبر 28 پہ لکھا گیا وضع 313 ولیًا للہ تعالی رؤوسہم فی جمیع آفاق الارض فی ذلک الوقت، کہ 313 ولیوں نے اس وقت پوری دنیا میں سروں کو جھکا دیا. منہم بالحرمین الشریفین 17 رجلا، اس وقت حرمین شریفین مکے اور مدینے میں 17 ولیوں نے گردن کو جھکایا. اب آپ کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. میں تو اپنے پیر کی شان بیان کر کے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں. تمہیں خوشی ہوتی ہے تو پھر خوشی والا چہرہ بھی بنا کے رکھو.
کہ بات پیرانے پیر کی ہو رہی ہے، بات غوث الاعظم دستگیر کی ہو رہی ہے۔ 313 ولیوں نے، جو سامنے تھے 50، انہوں نے اسی وقت سر جھکا دیا۔ پوری دنیا میں 313 جو پھیلے تھے، وہاں انہوں نے گردن جھکائی۔ مکے اور مدینے میں 17 ولیوں نے گردن جھکائی۔ وبالعراق 60 رجلا، اور عراق میں 60 ولیوں نے گردن جھکائی۔ وبالعجم 40 رجلا، اور عجم میں 40 ولیوں نے گردن جھکائی۔ وبالشام 30 رجلا، اور شام سیریا میں 30 ولیوں نے گردن جھکائی۔ وبمصر 20 رجلا، اور مصر میں 20 ولیوں نے گردن جھکائی۔ وبالمغرب 27 رجلا، اور مغرب میں 27 ولیوں نے گردن جھکائی۔ وبالیمن 23 رجلا، اور یمن میں 23 ولیوں نے گردن جھکائی۔ وبالحبشۃ 11 رجلا، اور حبشہ میں 11 ولیوں نے گردن جھکائی۔ وبسد یاجوج وماجوج 7 رجال، اور یاجوج ماجوج جس جگہ پر رکے ہوئے ہیں وہاں 7 ولیوں نے گردن جھکائی۔ وبوادی سرندیب 7 رجال، اور سرندیب پہاڑ کی وادی میں 7 ولیوں نے گردن جھکائی۔ وبجبل قاف 47 رجلا، اور قاف نام کے پہاڑ پر کتنے ولیوں نے گردن جھکائی؟ 47 ولیوں نے، 40 اور 7 ولیوں نے گردن جھکائی۔ وبجزائر البحر المحیط 24 رجلا، اور بحر محیط کے جزائر میں 24 ولیوں نے گردن جھکائی۔ یوں غوث پاک نے جب یہ کہا، مجھے خدا کی طرف سے حکم دیا گیا کہ میں یہ کہوں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سامنے جتنے ولی بیٹھے تھے 50 سے زیادہ، سب نے گردنیں جھکا دی، اور 313 یہ ولی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ جہاں جو تھا اس نے وہیں پر اپنی گردن کو جھکا دیا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ زندہ باد۔ غور کیجئے کہ یہ انہیں حکم تھا، یہ 313 ولی گردنیں جھکا رہے ہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں جھکا رہے ہیں، تو وہ حقیقت میں اپنی محرومی کا اعلان کر رہا ہے۔ باقی شان تو یہ ہے، صفے ہر شجرہ میں ہوتی ہے سلامی تیری، شاخیں جھک جھک کے بجا لاتی ہے مجرا تیرا، کس گلستہ کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ یہ چشتی نقشبندی سہروردی ہر ایک تیری طرف آئل ہے یا غوث۔ غوث الاعظم کی شان یہ ہے، مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ میرے غوث تمہاری شان یہ ہے کہ امام حسن عسکری سے لے کر امام مہدی کے آنے تک جس کسی کو ولایت ملے گی تو غوث اعظم کے دم قدم سے ملے گی۔ اللہ رب العزت نے غوث پاک کو یہ شان عطا کی ہے۔ اب غور کیجئے اس پر، سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھنا یہاں پر میں 2-3 روایتیں عرض کر کے پھر اس پر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ غوث پاک کو یہ جو مقام دیا گیا نا، وہ مقام جو دیا گیا تھا، اس مقام کے دیے جانے کے وقت کی کیفیت کیا تھی؟ یعنی یہ جو قدم ہر ولی کی گردن پر، وہ کیفیت کیا تھی غوث پاک کے دربار کی جب غوث پاک کو یہ شان ملی تھی؟ تو یہ اسی بہجت الاسرار کا صفحہ نمبر 24، اس کے اوپر حضرت سیدنا ابو سعید القیلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال الشیخ عبد القادر الجیلانی، کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ کہا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو کیا ہوا؟ فرماتے ہیں تجلی اللہ تعالی علی قلبہ، تو اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے دل پر تجلی نازل فرمائی۔
تجلی نور نازل فرمایا غوث پاک کے دل پر. وَجَاءَتْهُ خِلْعَةٌ مِّن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى يَدِ طَائِفَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ. اللہ نے غوث پاک کے دل پر تجلی نازل کی اور ہمارے نبیوں کے امام غوث پاک کو ایک ولایت کا جوڑا پہنانے کے لیے مقربین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ خود تشریف لائے. یہ ہے غوث پاک. تجلی اللہ تعالی علی قلبہ، ان کے دل پر تجلی کی. جاءتہ خلعۃ من رسول اللہ، سرکار ان کے لیے ولایت کی پوشاک لے کر آئے مقربین فرشتوں کے ساتھ. اور پھر کیسے پہنایا؟ وَأَلْبَسَهَا بِمَحْضَرٍ مِّن جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَمَنْ تَأَخَّرَ الْأَحْيَاءُ بِأَجْسَادِهِمْ وَالْأَمْوَاتُ بِأَرْوَاحِهِمْ. فرماتے ہیں تمام ولی من تقدم جو پہلے کے تھے ومن تاخر اور جو بعد کے تھے، تمام ولی الاحیاء باجسادہم جو زمین پر زندہ تھے وہ اپنے جسموں کے ساتھ اس محفل میں آئے. والاموات بارواحہم اور جتنے پردہ فرما چکے تھے وہ اپنی روحوں کے ساتھ آئے. اگلا بھی ہر ولی، پچھلا بھی ہر ولی جو زندہ کے جسم کے ساتھ آیا، جو وصال پا چکا کہ وہ روح کے ساتھ آیا، تمام ولیوں کا مجمع وہاں لگا ہوا ہے. وَأَلْبَسَهَا اور ہمارے نبی غوث پاک کو ولایت کی لباس پہنا رہے ہیں. ولایت کی خلاف خلعت، ولایت کی پوشاک پہنا رہے ہیں. اور جب یہ پہنا رہے تھے، ولی تو سارے تھے، الاحیاء باجسادہم والاموات بارواحہم، زندہ ولی جسموں کے ساتھ، وفات یافتہ وصال کیے ہوئے ولی روحوں کے ساتھ سارے موجود. اور اس مجمع میں ہمارے نبی نے وَأَلْبَسَهَا اپنے اس نور العین اپنے شہزادے کو اپنے ہاتھوں سے غوثیت کبریٰ کی خلعت پہنا دی. آگے کیا ہوا؟ فرماتے ہیں وَكَانَتِ الْمَلَائِكَةُ وَرِجَالُ الْغَيْبِ حَافِينَ بِمَجْلِسِهِ. فرماتے ہیں ملائکہ یعنی فرشتے، یہ تو سرکار جنہیں لے کر آئے تھے تو مقربین فرشتے تھے نا، باقی فرشتے اور رجال الغیب اور باقی فرشتے حافین بمجلسہ اس پوری مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانکے ہوئے تھے. ولی تو تھے ہی تھے سارے، مگر فرشتے باقی اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے تھے. واقفین فی الہواء صفوفا حتی استد الافق بہم، یہاں تک کہ وہ سارے کے سارے ہواؤں میں صف بصف کھڑے تھے. فرشتے اور رجال الغیب ہواؤں میں صف بصف کھڑے تھے. حتی استد الافق بہم، یہاں تک کہ ان فرشتوں اور رجال الغیب کی وجہ سے پورا آسمان بھر چکا تھا. غوث پاک کو جب قطبیت کبریٰ کی خلعت پہنائی گئی اور فرماتے وَلَمْ يَبْقَ وَلِيٌّ فِي الْأَرْضِ إِلَّا حَنَا عُنُقَهُ، اور زمین پر کوئی ولی ایسا نہ تھا جس نے غوث پاک کے سامنے گردن نہ جھکا دی ہو. ہر ایک نے گردن جھکا دی. اور میں تو یہاں اس پر قربان جاؤں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے غوث کو کیا شان دی ہیں. فرشتے، رجال الغیب، ولی گردنیں جھکائی رہے ہیں، مگر غوث پاک کا یہ جو فرمان تھا نا، اتنا پر جلال تھا کہ جناتوں نے بھی گردنیں جھکا دی. جناتوں نے بھی گردنیں جھکا دی. لم یبق نادم من اندیت صالح الجن فی ذلک الوقت الا وفیہ ذکر ذلک. فرماتے ہیں نیک پرہیزگار جنوں کی ہر محفل میں بھی یہ بتایا گیا کہ غوث پاک نے کہا ہے میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تم جن ہو مگر صالح ہو تو تم بھی گردن کو جھکا دو. جناتوں کی بھی جہاں جہاں مجلسیں لگی تھی وہاں بھی یہ پیغام بھیجا گیا تم بھی گردن جھکاؤ. وَقَصَدَتْهُ وُفُودُ صَالِحِ الْجِنِّ مِنْ جَمِيعِ الْآفَاقِ مُسْلِمِينَ عَلَيْهِ وَتَائِبِينَ عَلَى يَدَيْهِ وَازْدَهَمُوا فِي بَابِهِ. فرماتے ہیں جتنے بھی صالحین جن تھے، پرہیزگار ولی جن تھے، پوری دنیا میں
سب نے غوث پاک کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، اب یہاں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اب آپ کے لیے آزمائش نہ بن جائے کہ بات معاذ بہت لمبی کرتے ہیں، تو اب یہ ایک آخری روایت عرض کر کے، مولانا جابر صاحب ایک آخری روایت عرض کر کے میں گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہاں دیکھو، حضرت ابو محمد عبد الرحمن فرماتے ہیں زرت الشیخ ابا عبد الرحمن عبد القادر ابن الشیخ محی الدین ابی محمد عبد القادر الجیلانی۔ حضرت ابو محمد عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے غوث پاک کے بیٹے ابو عبد الرحمن کی زیارت کی۔ غوث پاک کے بیٹے ابو عبد الرحمن جن کا نام تھا، ان کی زیارت کی، اور میں نے وہاں پوچھا حل حضرت المجلس الذی قال والدک فی قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ۔ اے ابو عبد الرحمن، جب تمہارے والد صاحب نے کہا تھا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو تم اس مجلس میں تھے؟ وہاں پر کیا رہا تھا وہ موسم؟ بتاؤ ہمیں۔ آپ خوش قسمت نہیں ہو کہ میں وہ موسم تمہیں سنا رہا ہوں، وہ حالات تمہیں بتا رہا ہوں؟ میں تو اپنی سعادت سمجھ ہی رہا ہوں۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا ہوں میں پہرا تیرا۔ ہم وہ غوث پاک کے در کے کتے ہیں، یہاں رہ کر کے بھی پہرا تو اسی در کا دیتے ہیں، پہرا تو اسی در کا دیتے ہیں۔ اب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے ابو عبد الرحمن کو پوچھا حل حضرت المجلس الذی قال والدک فی، تمہارے والد صاحب نے جس مجلس میں کہا تھا میرا قدم ہر ولی کی گردن میں، تو تم اس مجلس میں موجود تھے؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں میں اس محفل میں موجود تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ 50 کے قریب اولیاء اللہ تھے جنہوں نے اسی وقت گردن کو جھکا دیا، اور اس وقت حالت یہ ہوئی تھی کہ جب شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ فرمایا اور لوگوں نے گردنیں جھکا دی، پھر شیخ عبد القادر جیلانی اپنے گھر میں تشریف لے گئے، تو وہاں پر شیخ مکارم کے سوا اور کوئی بیٹھا نہ تھا، سب چلے گئے۔ غوث پاک اپنے گھر میں چلے گئے، باقی ولی بھی اپنی اپنی منزلوں کی طرف چل پڑے، لیکن شیخ مکارم وہاں بیٹھے تھے۔ یہ غوث پاک کے بیٹے ابو عبد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ شیخ مکارم وہاں بیٹھے تھے۔ فقال الشیخ مکارم، تو اب شیخ مکارم نے وہاں پر ہمیں کہا، ابو عبد الرحمن کہتے ہیں میں غوث پاک کا بیٹا ہوں ابو عبد الرحمن، اور میرے 2 بھائی بھی وہاں تھے، عبد العزیز اور عبد الجبار، ہم 3 بھائی وہاں بیٹھے تھے، اور چوتھے شیخ مکارم تھے، باقی لوگ چلے گئے۔ تو شیخ مکارم نے اس وقت ہمیں کہا تھا اشہدنی اللہ تعالی فی ھذا الیوم انہ لم یبق احد ممن عقد له لواء الولایۃ فی اقطار الارض ادناها واقصاها الا شاہد علم القطبیۃ محمولا بین یدی الشیخ عبد القادر الجیلانی وتاج الغوثیۃ علی رأسہ ورعا علیہ خلعۃ التشریف العام النافذ فی الوجود۔ فرماتے ہیں شیخ مکارم کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس وقت لم یبق احد ممن عقد له لواء الولایت، کہ پورے اقطار ارض میں، پوری زمین پر، ادناہا واقصاہا، قریب والی زمین گویا دور والی زمین، پوری زمین پر اس وقت جس کو اللہ نے ولی بنایا ہے، ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قطبیت کا جھنڈا اللہ کے رسول نے غوث پاک کے سامنے گاڑ دیا ہے۔ قطبیت کا جھنڈا بین یدی شیخ عبد القادر جیلانی، غوث پاک کے سامنے قطبیت کا جھنڈا اللہ کے رسول نے گاڑ دیا، اور جس کو رب نے ولی بنایا ہے اس نے وہاں سے دیکھ لیا کہ اب جھنڈا جو لگا ہے وہ غوث الاعظم دستگیر کا لگا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وتاج الغوثیۃ علی راسہ، ہر ولی نے دیکھ لیا کہ غوثیت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا ہے، اور ہر ولی نے یہ دیکھ لیا کہ خلعت التشریف العام النافذ فی الوجود، کہ دنیا میں تصرف یعنی اختیار،
دنیا میں تصرف کرنے کا اختیار بھی اللہ رب العزت نے غوث الاعظم دستگیر کو عطا کر دیا گیا۔ اب ان کے تاج کا جو رونق ہے ان کے تاج کی، اور ان کے تاج کی جو زینت ہے وہ شریعت اور حقیقت کی زینت ہے، کہ ان کو شریعت اور حقیقت کی زینت کا تاج پہنا دیا گیا۔ فرماتے ہیں اب جس کسی کو ولایت دیں گے تو غوث الاعظم دستگیر عطا فرمائیں گے۔ تو دوستان محترم، گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیا گیا اللہ کی بارگاہ سے کہ کہو کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، اور انہوں نے کہا تو ولیوں نے گردن بھی جھکا دی۔ کیسے جھکائے؟ جیسے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آدم کے سامنے گردن جھکا دی۔ اور پھر جب اس شان کا اظہار ہوا تو اس وقت اللہ نے تجلی کی، نبیوں کے امام تشریف لائے، جتنے اولیاء اللہ دنیا میں زندہ تھے وہ آئے، جسموں کے ساتھ، جو وفات پا چکے تھے روحوں کے ساتھ آئے، اور ان ساروں کے مجمع میں فرشتوں نے پوری آسمان کو گھیر رکھا تھا، اور ایسے مجمع میں اللہ کے رسول نے غوثیت کبریٰ کا لباس غوث الاعظم دستگیر کو پہنا دیا۔ تو دوستان محترم، غوث پاک کی شان بہت بلند ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے غلاموں میں پیدا کیا ہے۔ ان کی غلامی بڑی چیز ہے، خدا کی قسم، ان کی غلامی اور نسبت بڑی چیز ہے، اور یہ نسبتیں بہت کام آئے گی۔ اس لیے غوث پاک کے سچے پکے غلام بن کر کے رہو، غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم اس سنی اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ یہاں کے ساتھیوں نے، نوجوانوں نے نیاز کا اہتمام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی اس نظر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی غوث الاعظم دستگیر کے خصوصی فیضان سے انہیں اور ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بغداد والے آقا میرا سلام لے لو، بغداد والے آقا میرا سلام لے لو، غوث الورا خدا را میرا سلام لے لو، بغداد والے آقا میرا سلام لے لو، غوث الورا خدا را میرا۔ تم آل مصطفیٰ ہو، اولاد مرتضیٰ ہو، تم آل مصطفیٰ ہو، اولاد مرتضیٰ ہو، اللہ کے ہو پیارے، ولیوں کے پیشوا ہو، ولیوں کے پیشوا ہو، کر دو کرم خدا را میرا سلام لے لو، بغداد والے آقا میرا سلام لے لو، غوث الورا خدا را میرا۔ مشکل کے وقت آقا جس نے تمہیں پکارا،
وقت آقا جس نے تمہیں پکارا فوراً ہی حاضر ہو کر تم نے دیا سہارا، تم نے دیا سہارا، دیجو مجھے سہارا، میرا سلام لے لو بغداد والے آقا، میرا سلام لے لو غوث الورا خدا را، میرا سلام